اسفر بھائی سب سے بڑے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اماں کو اپنے گھر لے جائیں۔ سائمہ نے بڑی دیر کے بعد اٹکتے ہوئے کہا۔ اسفر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسلسل تسبیح کے دانے رول رہی تھی اور اماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں اپنے فرض سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم سب جانتے ہو ہیرا سروس کرتی ہے اور اماں کے لیے اب فل ٹائم عورت کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم گھر رہتی ہو، تم اماں کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کر لو گی۔ خرچے کی فکر مت کرنا، وہ میں تمہیں دوں گا۔ اسفر نے خرچے پر زور دے کر کہا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ اماں کی خدمت کروں، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ میرے سسرال والے کس طرح کے ہیں اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائیوں کو کوئی برا کہے۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ظفر بھائی کے پاس اماں زیادہ آرام سے رہ سکتی ہیں، سائرہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بھائی کی طرف دیکھا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اسفر نے فوراً چھوٹی بہن کی تائید کی۔ ظفر اور اس کی بیوی نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا۔ اصل میں اماں کا کبھی بھی ہمارے گھر دل نہیں لگا، تو ہمارے گھر 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہتی۔ بیماری میں تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے۔ شاہانہ نے شوہر کے کچھ کہنے سے قبل ہی صفائی پیش کی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میری تو مجبوری ہے، میری آمدنی بھی کم ہے، پھر میرے گھر میں تو بالکل جگہ بھی نہیں، ازہیر نے کہا۔ پھر اماں کس کے گھر جائیں گی؟ سب مجبور تھے اور سوچوں میں غرق تھے۔ آپ سب وارڈ نمبر 2 کی مریضہ کے رشتہ دار ہیں، ان سب نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جی، آپ کو وارڈ میں ڈاکٹر نے بلایا ہے۔ خدا خیر کرے۔ وہ سب تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ آئی ایم سوری شی از ایکسپائرڈ، ڈاکٹر نے اسفر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔